نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ 23 فروری جمعرات سے ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان کی چھٹی بائنل کانفرنس پنجاب کے تاریخی شہر بہاولپور میں شروع ہو رہی ہے، جس میں ملک اور بیرون ممالک کے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجنز شرکت کے لیے بدھ سے بہاولپور پہنچنے شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان نرسنگ کونسل کے نرس نمائندے کے انتخابات کا کراچی سمیت صوبے بھر میں انعقاد۔ مختلف نرسز تنظیموں کے بائیکاٹ کی وجہ سے ترمیمی قانون کے نفاذ کے بعد پہلے ہی انتخاب متنازع ہو گئے۔ نرسنگ پولنگ اسٹیشن سنسان، ووٹوں کا شرح تناسب مقبول انتخاب کے معیار کے مطابق نہ ہو سکا۔ NICVD میں خلاف قانون CO ڈاکٹر سہیل خان بھی عذرا مقصود بن گئے۔ ڈاکٹر ندیم قمر نے نئے فرنٹ مین کے طور پر بھاری شاہانہ تنخواہ مقرر کر دی۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستان ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی کی بائنل کانفرنس کی آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر مغیث نے بتایا کہ کانفرنس میں سائنٹیفک سیشنز کے علاوہ عملی تربیتی سیشنز بھی ہوں گے۔ منگل کو PNC نرسنگ نمائندہ انتخاب کو رکوانے کے لیے سابقہ کنٹرولر خیرالنساء کی جانب سے صوبائی محتسب نے دی جانے والی درخواست پر سماعت کی، جبکہ PNF، PNA سندھ، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز اور دیگر تنظیموں کی جانب سے انتخابی قواعد واضح نہ ہونے، انتخابی فہرستوں میں ابہام اور نامکمل ہونے اور دیگر تحفظات کی بنا پر پیر کو کراچی پریس کلب میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں PNC کی سابق صدر افشا نازلی، ڈاکٹر سمیرہ پنجوانی، عبدالقیوم خان مروت، شبانہ بلوچ و دیگر رہنماؤں نے انتخابات کے انعقاد کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے اور ایک امیدوار اعجاز کلیری پر انتخابی عملے کی جانب سے نوازشات پر 21 فروری کے انتخاب کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، جس کا منگل کے روز خاصا اثر دیکھا گیا اور نرسنگ ڈائریکٹوریٹ میں واقع پولنگ اسٹیشن پر صبح 9 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک صرف 25 ووٹ کاسٹ ہو سکے تھے۔ اس پولنگ اسٹیشن پر واحد آزاد امیدوار عبدالمنان ارشاد عباسی کے ہمراہ موجود تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ 3 بجے کے بعد انڈس سے بڑے ووٹرز آنے والے ہیں، جبکہ مذکورہ پولنگ اسٹیشن پر صرف اعجاز کلیری کا بینر لگا ہوا تھا، وہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس سے ایسا تاثر مل رہا تھا کہ یہ انتخاب لاڈلے اعجاز کلیری کو کامیاب کروانے کے لیے ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر کنٹرولر سندھ بورڈ اور ریٹرننگ آفیسر ارم شاد نے لائیو کے سوالوں کے جواب میں کیا کہا، وہ بھی آپ سنیں۔ کہ کیا ان کے بیلٹ پیپر وغیرہ کے حساب سے تو ہمارے پاس کسی بھی پرسن کا ان رائٹنگ یا ہمارے جو گروپس ہیں جو ان کنٹیسٹنٹ کے اس میں ہمیں ان کی طرف سے کوئی بھی ایسی کوئی ایویڈنس ریٹن میں کوئی اپلیکیشنس کسی PDF فارم میں یا کسی بھی فارم میں ہمیں ابھی تک ریسیو نہیں ہوئی۔ دوسرے ایک ودرا کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں کنٹیسٹنٹ کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ودرا کریں یا بائی کاٹ کریں، لیکن ہمیں ریٹن میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بائی کاٹ کیا ہے۔ پریس کانفرنس کے تھرو آپ مجھے بتا رہے ہیں، ادروائز اوور آل سوشل میڈیا میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ریٹن نہیں ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ شبیر جتیال صاحب بھی جو ہے اس انتخاب میں ایک امیدوار کی حیثیت سے میدان میں ہیں، اور کل مجھے ان کا ایک میسیج ملا ہے کہ وہ اس سے انتخاب سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں، تو کیا ان کی کوئی تحریری طور کے اوپر ایسی اطلاع ریٹرننگ آفیسر کی حیثیت سے آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس کسی بھی کنٹیسٹنٹ کی ریٹن میں ودرا یا بائی کاٹ کی کوئی بھی نہیں ہے۔ اس سرکاری موقف کے بعد اب آپ ہیلتھ ڈائری کا دوسرا اور آخری حصہ ملاحظہ کریں۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے جو تحقیقات وزیر اعلیٰ سندھ کے حکم پر سانحہ کیماڑی کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس میں سب سے قابل اعتراض پہلو یہ ہے کہ ادارہ تحفظ ماحولیات سندھ سیپا جو اس واقعے کا براہ راست ذمہ دار ہے، اس کو مقدمہ درج ہونے کے باوجود اس سے دور رکھا گیا ہے، اور میڈیکو لیگل کے حوالے سے جو خبر کشائی ہوئی ہے اس میں جو پولیس سرجن کراچی ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کھلی توہین ہے۔ کراچی پولیس سرجن کی اسامی گریڈ 20 کی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کو یہ چاہیے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ کس بنا کے اوپر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی ڈیڈ باڈی کے موقع کے اوپر 20 گریڈ کے کراچی پولیس سرجن کو بغیر کسی جواز کے ہٹا کے 19 گریڈ کی جونیئر ترین APS JPMC ڈاکٹر سمیہ طارق کو
क्यों पुलिस सर्जन कराची बनाया गया है? क्या वो कोई फॉरेंसिक मेडिसिन की बहुत बड़ी माहिर है? ये जनरल कैडर की पोस्ट है, इसके अंदर कोई महारत की बात नहीं है, ये एक इंतज़ामी पोस्ट है। और फिर तमाशा ये कि डॉक्टर सुमैया तारिक के पास पुलिस सर्जन कराची का एडिशनल चार्ज है। इतने बड़े साने की तहकीकात के अंदर वो आगे आगे हैं और उसके साथ उनकी असल पोस्ट जो है वो APS JPMC है। यानी दूसरे लफ्ज़ों के अंदर पुलिस सर्जन कराची कानूनी मुस्तकिल तौर के ऊपर नहीं है। तो ये तो सारी तहकीकात उसी वक्त कंट्रोवर्शल हो गई है कि जब उसके अंदर पुलिस सर्जन जो है कायदे और कानून के मुताबिक शामिल नहीं है। और जहाँ तक डॉक्टर सुमैया तारिक की बात है, उनकी करप्शन, उनकी रिश्वतखोरी महकमे से सिंध में किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त कोई 1 दर्जन के करीब वो जिंदा ज़मीर अफसरान MLOs हैं जिन्होंने डॉक्टर सुमैया तारिक के आने के बाद अपने तबादले दीगर महकमों में करा कर रखे हैं। हुकूमत सिंध ये भी बताए कि जब शाहरुख जतोई जैसा मुलजिम एक निजी अस्पताल के अंदर दाखिल था और वो हसास तरीन कैदी था, उसके ऊपर भी वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दिया था। महकमा दाखिला सिंध ने आज तक उस तहकीकात का क्या किया जो गैर कानूनी तौर के ऊपर ख़तरनाक कैदी जो हैं वो एक निजी अस्पताल के अंदर ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। और इसी तरह इस वक्त प्रोफेसर शाहिद रसूल की निगरानी के अंदर JPMC में जेल से कैदियों को जो सहूलत के नाम के ऊपर इलाज मुआलिजे के बहाने वहाँ जो ऐशो इशरत कराए जा रहे हैं, ये भी महकमे सेहत सिंध, महकमे सेहत दाखिला के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जनाब महकमा दाखिला के सेक्रेटरी सईद मैगेंजो को फौरी तौर के ऊपर इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि किस तरह से ख़तरनाक कैदियों को इलाज मुआलिजे के बहाने JPMC के अंदर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के मौके फराहम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आज का डायरी का वक्त ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। रिपोर्ट सराजुद्दीन, हमरा कैमरामैन लियाकतुल्लाह खान के साथ। खुदा हाफिज।